اصال ثواب۔ دوسری چیز جو میت کو قبر میں نفع دیتی ہے وہ میت کو غیروں کی طرف سے پہنچنے والا ثواب ہے۔ جس طرح زندگی میں کسی تحفے تحائف سے آدمی کو مسرت اور بشاشت حاصل ہوتی ہے، وہ ان میں سے دنیا میں نفع اندوز ہوتا ہے، اسی طرح قبر میں جب میت کے پاس روحانی تحفے بصورت اجر و ثواب پہنچتے ہیں تو اس سے مسرت حاصل ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور وہ ان تحائف سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ دعائے خیر، صدقہ خیرات اور حج کا ثواب میت کو پہنچنے پر امت کا اتفاق ہے، اور اس بارے میں صحیح حدیث بھی وارد ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء حنفیہ اور جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ دیگر عبادات، نماز، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کا ثواب بھی میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ علامہ شامی نے اس سے نقل کیا گیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص روزہ رکھے یا نماز پڑھے یا صدقہ دے اور اس کا ثواب دوسرے مردہ یا زندہ شخص کو پہنچا دے تو یہ جائز ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان اعمال کا ثواب مذکورہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے، ان تک پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال میت کو ثواب پہنچانے کی فکر کرنی چاہیے، تاہم اس میں کسی عمل یا وقت کی تخصیص نہ ہو، بلکہ جب موقع ہو اور جیسی ضرورت ہو ثواب کی نیت کر لی جائے۔ مثلا روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی، یعنی اس وقت پانی کی بہت قلت تھی تو آپ نے پانی کا حکم دیا، یعنی ان کی طرف سے عام مسلمانوں کے لیے پانی کا نظام کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور پھر اعلان کر دیا کہ اس کا ثواب ان کی والدہ ام سعد کے لیے ہے۔ تو اسی طرح جیسی ضرورت ہو اصال ثواب کر دیا جائے، تو یہ ثواب کا جو ہے طریقہ ہے۔ جس وقت چاہے اسی کا ثواب کر سکتے ہیں، کوئی معین کوئی وقت جو ہے اس کے متعین نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طرح چاہیں ثواب کا جو ہے اس کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا اجر پہنچا سکتے ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، قرآن کریم کو بھی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان تک پہنچ سکتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔